الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال تعالی فی مقام آخر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدا صلی اللہ علیہ 10 مرات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھنا۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام معزز سامعین و ناظرین، آج کی یہ تقریب جامعہ عبیدیہ تعلیم القرآن کے سالانہ اجتماع کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ پیکر اخلاص و سادگی حضرت اقدس حضرت مولانا قاری عبدالماجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے اس علاقہ کی معروف اور مشہور شخصیت ہیں جو بحمداللہ خدمت قرآن کے حوالے سے بڑا نام رکھتے ہیں، بہت ہی مخلص دوست، بہت ہی مخلص بھائی ہیں، اپنے ادارے کے ساتھ، اپنے مشن کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ۔ اللہ پاک استاذ محترم حضرت مولانا قاری عبدالماجد صاحب کے علم میں، عمر میں برکت نصیب فرمائے اور ان کے اس ادارہ کو اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور اس ادارہ کے فیض کو اللہ پاک پوری دنیا کے اندر عام فرمائے۔ حضرت محترم، وقت انتہائی مختصر ہے، مختصر وقت کے اندر ہی اپنی گفتگو آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ دعا فرمائیں کہ ہم تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی بات، کوئی جملہ آپ کو سمجھ آئے تو آپ نے محبت سے بآواز بلند کیا کہنا ہے؟ کہہ دو بلند آواز سے، اپنے بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ اور اللہ کے پاک فرشتے کملی والے محمد کی ذات پہ درود بھی بھیجتے ہیں، سلام بھی بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، آپ اللہ کو دیکھ کر، اللہ کے پاک فرشتوں کو دیکھ کر نبی کی ذات پہ درود بھی بھیجا کرو، نبی کی ذات پہ سلام بھی بھیجا کرو۔ درود بڑی عظمت والی چیز۔ اب توحید کا وقت نہیں، سوال یہ ہے، ہم نے کہا اللہ اور اللہ کے پاک فرشتے نبی کی ذات پہ درود بھی بھیجتے ہیں، سلام بھی بھیجتے ہیں۔
اب اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا؟ قرآن مجید، بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب التفسیر صحیح البخاری کے اندر قرآن کی اس آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی تفسیر کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے۔ امام بخاری حضرت ابو العالیہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری لکھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے اللہ فرشتوں کے مجمع کے اندر، اللہ فرشتوں کی مجلس کے اندر پیغمبر کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں، پیغمبر کی توصیف بھی بیان کرتے ہیں۔ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب کیا؟ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے مجمع فرشتوں کا ہوتا ہے، مجلس فرشتوں کی ہوتی ہے، زبان خدا کی ہوتی ہے، تعریف محمد مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ بلند آواز سے جس کو بات سمجھ آئیے وہ کہے سبحان اللہ، ہاتھوں کو بلند کر کے کہے سبحان اللہ، بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہے سبحان اللہ۔ مجمع فرشتوں کا ہوتا ہے، وقت نہیں، مجمع فرشتوں کا ہوتا ہے، مجلس فرشتوں کی ہوتی ہے، زبان میرے خدا کی ہوتی ہے، تعریف محمد مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ اور یہی امام بخاری کا استاذ نام ہے امام ابو زرعہ، ساری زندگی پیغمبر کی حدیث کو پڑھا، پڑھایا، لکھا، لکھوایا، سمجھا، سمجھایا، دنیا سے رخصت ہوئے۔ کسی نے خواب میں دیکھا امام بخاری کا استاذ امام ابو زرعہ عرش پہ فرشتوں کو نماز پڑھا رہا ہے۔ عرش پہ فرشتوں کو نماز پڑھا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ عزت، یہ عظمت، یہ شان، یہ رفعت، یہ بلندی کائنات کے رب نے آپ کے حصہ اور مقدر میں لکھی۔ آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور آپ کے پیچھے اقتدا میں اللہ کے پاک اور نورانی فرشتے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت وجہ کیا ہے؟ امام بخاری کے استاذ امام ابو زرعہ جواب دیتے ہیں، جملے سنے گا سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ امام بخاری کے استاذ امام ابو زرعہ نے جواب دیا، بیٹا بات یہ ہے ساری زندگی پیغمبر کی حدیث کو پڑھا، پڑھایا، سمجھا، سمجھایا، لکھا، لکھوایا، پیغمبر کی حدیث کو سیکھتا بھی تھا، سکھاتا بھی تھا، سمجھتا بھی تھا، سمجھاتا بھی تھا۔ کملی والے محمد کا نام آتا تھا، نبی کی ذات پہ درود لکھتا بھی تھا، درود پڑھتا بھی تھا۔ نعرے لگے ہمارے دنگیوں سے واپس سے کو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، عظمت صحابہ، تخت تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، میرا عقیدہ، نعرہ تکبیر، میرا عقیدہ اور میرا ایمان اور نظریہ یہ ہے، اللہ نے کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمتیں، جو رفعتیں، جو شان اور مقام کملی والے محمد کے حصہ اور مقدر میں لکھا۔ دنیا کا کوئی فرد بشر نہ ہمارے پیغمبر کی ذات کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ ہمارے پیغمبر کی صفات کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ ہمارے پیغمبر کے حسن کا مقابلہ، نہ ہمارے پیغمبر کے جمال اور کمال کا مقابلہ، اور نہ ہی ہمارے پیغمبر کی ذات پہ نازل ہونے والی کتاب، دنیا کی کوئی کتاب اس مقدس کتاب قرآن مجید کی عظمت اور شان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔
عظمت قرآن کا جلسہ، کیسی عظمت والی کتاب اللہ نے کملی والے محمد کو نصیب فرمائی. سب کہہ دو صلی اللہ ہو. وقت مختصر ہے. کیسی عظمت والی کتاب اللہ نے دی. آؤ دیکھو ایسی عظمت والی کتاب ہے تورات، انجیل، زبور. ان کو اس کتابوں کو اللہ نے نازل کیا. ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے امت پہ ڈالی. امت نے اس کی حفاظت نہیں کی. آج تورات کے کلمے نہیں ملتے، انجیل کے جملے نہیں ملتے، زبور کی عبارتیں نہیں ملتی. لیکن قربان جاؤں قرآن کی عظمت کے، قربان جاؤں قرآن کی شان کے. 1400 سال گزر چکے ہیں. قرآن کی زیر بھی باقی ہے، قرآن کی زبر بھی باقی ہے، قرآن کے پیش بھی باقی ہے، قرآن کی مدیں بھی باقی ہے، قرآن کی شدیں بھی باقی ہے. قرآن کے جملے، قرآن کی سپارت، قرآن کے سپارے، قرآن کے رکوع، قرآن کی فصاحت، قرآن کی بلاغت، قرآن کے جملے یہ قیامت کی صبح تک کے لیے زندہ ہے. اور میرا عقیدہ، ایمان اور نظریہ یہ ہے قیامت کی صبح تک قرآن بھی زندہ رہے گا، قرآن کے سپارے بھی زندہ رہیں گے، قرآن کے احکامات بھی زندہ رہیں گے، قرآن کی تعلیمات بھی زندہ رہے گی. جب تک کملی والے محمد کا نام باقی رہے گا، نبی کی ذات پہ نازل ہونے والی کتاب زندہ بھی رہے گی، محفوظ بھی رہے گی، موجود بھی رہے گی. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ اور کیسی قرآن. کیسی عظمت والی کتاب، کیسی عظمت والی کتاب. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا. اللہ قرآن کے حافظ کو اپنے دربار میں بلائیں گے. اللہ فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. حافظ قرآن، جب تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، سامنے استاد ہوتا تھا، سامنے شیخ ہوتا تھا، سامنے پیر ہوتا تھا، سامنے ابا ہوتا تھا. اللہ فرمائے کہ آج قرآن کے حافظ میرے دربار میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت شروع کر. فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخری آیَةٍ تَقْرَؤُهَا. قرآن کے حافظ قرآن کی تلاوت پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا. اور جسے آپ کے سامنے معصوم بچے بیٹھے ہیں، آج ان کے سر پہ دستار فضیلت سجائی جائے گی. آج یہ قرآن کے حافظ کا ان کو لقب دیا جائے گا. اور ان حافظ قرآن کے بچوں کے والدین کو اللہ کیا عزت، کیا عظمت، کیا شان اور کیا مقام نصیب فرمائیں گے. قیامت، توجہ میری طرف رہے، قیامت کا دن ہوگا. اللہ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ اللہ عظمت اور شان والا تاج رکھیں گے. محبت سے کو سبحان اللہ. توجہ میری طرف رہے، ٹائم بالکل مختصر ہے. قرآن کے حافظ کے والدین کے سر پہ اللہ عظمت اور شان والا تاج رکھیں گے. لوگ پوچھیں گے اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں پہ آپ نے عظمت اور شان والا تاج رکھا؟ وہ تاج کیسا ہوگا؟ آقا کریم نے فرمایا ضوءہ احسن من ضوء الشمس. اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ، اس تاج کی چمک سورج کی چمک سے بھی زیادہ، اس تاج کی دمک سورج کی دمک سے بھی زیادہ. لوگ پوچھیں کہ اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ نبی ہیں، ولی ہیں، صحابی ہیں، مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، غوث، قطب، ابدال ہیں. اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کے سر پہ آپ نے یہ عظمت اور شان والا تاج رکھا؟ اللہ فرمائیں گے سنو لوگو، یہ نبی نہیں، نبی کا درجہ اونچا، یہ صحابی نہیں، صحابی کا درجہ اونچا، یہ تابعی نہیں، تابعی کا درجہ اونچا، یہ مجتہد فقیہ اور محدث نہیں، یہ مجتہد فقیہ اور محدث کا درجہ اونچا. اللہ پھر بتا دیجئے یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرمائیں گے یہ میرے محبوب کی امت کے وہ محنتی، محنت کش مزدور لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی، بیٹے کو حافظ بنایا، مشقت اٹھائی، بیٹے کو حافظ بنایا، بھوک برداشت کی، بیٹے کو حافظ بنایا، پیاس برداشت کی، بیٹے کو حافظ بنایا، لوگوں کی گالیاں برداشت کی، بیٹے کو حافظ بنایا، مزدوریاں کی، بیٹے کو حافظ بنایا، سر پہ تغاری اٹھائی، بیٹے کو حافظ بنایا، لوگوں نے تانے دیے، برداشت کر گیا، گالیاں دی، برداشت کر گیا، پاگل کہا، برداشت کر گیا، دہشت گرد کہا، برداشت کر گیا. اللہ فرمائے کہ آج قرآن کے حافظ کے والدین کے سروں پہ یہ عظمت اور شان والا تاج رکھ کے میں دنیا کو بتانا
کہنا چاہتا ہوں دنیا والوں سنو، قرآن بھی عظمت والا، صاحب قرآن بھی عظمت والا، حافظ قرآن بھی عظمت والا، حافظ قرآن کے ماں باپ بھی عظمت اور شان والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مدارس، عظمت حفاظ۔ آج مولانا عتیق الرحمان صاحب، مولانا امیر معاویہ صاحب، مولانا محبوب صاحب، یہ سب حضرات اپنے اپنے اداروں کی حیثیت سے، اہتمام کی حیثیت سے تشریف فرما ہے۔ ان حضرات کی موجودگی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ دینی مدارس امت کو کیا دے رہے ہیں، مدرسہ کیا ہوتا ہے، ہر وقت مدرسے کی بات کرتے ہو۔ مدرسے نے امت کو کیا دیا، مدرسہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ حضرات محترم، آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، پڑھئے، مطالعہ کیجئے، مدرسہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ دینی مدارس نہ ہوتے، آج ہمیں اللہ کا تعارف نہ ہوتا، دینی مدارس نہ ہوتے، ہمیں کملی والے محمد کا تعارف نہ ہوتا۔ پیغمبر کائنات کون ہے بتایا مدرسے نے، صحابہ کون ہے بتایا مدرسے نے، اہل بیت کون ہے بتایا مدرسے نے، دین کا علم کیا ہے بتایا مدرسے نے، حلال کیا ہے بتایا مدرسے نے، حرام کیا ہے بتایا مدرسے نے، جائز ناجائز، سنت واجب مستحب کیا ہے بتایا مدرسے نے، اتباع سنت کا رستہ کیا بتایا مدرسے نے، عزیمت کا رستہ کیا بتایا مدرسے نے، اسلامی معیشت کیا بتایا مدرسے نے، اسلامی معاشرت کیا بتایا مدرسے نے، اسلامی انقلاب کیا بتایا مدرسے نے، اسلام کا مالیاتی نظام کیا ہے بتایا مدرسے نے، اسلام کا حکومتی نظام کیا ہے بتایا مدرسے نے، میری ماں کا مقام کیا ہے بتایا مدرسے نے، میرے باپ کا مقام کیا ہے بتایا مدرسے نے، میرے شیخ کا مقام کیا ہے بتایا مدرسے نے، استاذ کا مقام کیا ہے بتایا مدرسے نے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے بتایا مدرسے نے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے بتایا مدرسے نے، غیر مسلموں کے حقوق کیا ہے بتایا مدرسے نے، اقلیتوں کے حقوق کیا ہے بتایا مدرسے نے، جہنم کیا ہے بتایا مدرسے نے، جنت کیا ہے بتایا مدرسے نے، قبر کیا ہے بتایا مدرسے نے، قبر کا عذاب کیا ہے بتایا مدرسے نے، قبر جہنم کا گڑھا کب بنتی ہے بتایا مدرسے نے، قبر جنت کا باغ کب بنتی ہے بتایا مدرسے نے۔ نعرہ تکبیر، دینی مدارس، علماء دیوبند۔ لیکن تبلیغی جماعت جلسہ نہیں، وہ بھی اپنی ہے، مدرسے جلسے محمد اللہ سبحان اللہ، اچھا تے سبحان اللہ، حلال کیا حرام کیا جائز ناجائز، پاکی نہ پاکی کے مسائل، توحید کیا ہے بتایا مدرسے نے، سنت کیا واجب کیا شرک کیا، یہ ساری چیزیں اگر آج ہم اس چیز کے تعارف سے واقف ہیں، یہ صدقہ ہے برکت ہے ان دینی مدارس کی۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، دوسرا سوال کرتے ہیں امت مسلمہ کو ان دینی مدارس نے کیا دیا؟ آپ تاریخ اٹھاؤ، حضرات صحابہ صفہ کے مدرسے کے فاضل تھے، فقاہت کا ابو حنیفہ مدرسے سے نکلا، تصوف کا رومی مدرسے سے نکلا، طب کا ابن سینا مدرسے سے نکلا، کیمیا کا جابر بن حیان مدرسے سے نکلا، فلسفہ کا ابن رشد مدرسے سے نکلا، فلکیات کا فرغانی مدرسے سے نکلا، اندلس کا طارق بن زیاد مدرسے سے نکلا، سندھ کا محمد بن قاسم مدرسے سے نکلا، اموریہ کا معتصم باللہ مدرسے سے نکلا، تاریخ کا عبید اللہ سندھی مدرسے سے نکلا، تصنیف کا حضرت تھانوی مدرسے سے نکلا، حدیث کا حضرت مدنی مدرسے سے نکلا، خطابت کا عطا اللہ شاہ بخاری مدرسے سے نکلا، سیاست کا مفتی محمود مدرسے سے نکلا، تبلیغی جماعت کا بانی مولوی الیاس مدرسے سے نکلا، اور جنگ کی سرزمین سے اٹھنے والا حق نواز جنگوی جس نے صحابہ کی اہل بیت کی عظمت کا جھنڈا لہرا کر دنیا کو بتا دیا کہ صحابہ کی عزت کر گئے، صحابہ کی شان کر گئے، صحابہ کے مقام کر گئے، جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، اولاد بھی حاضر ہے، صلاحیتیں بھی حاضر ہیں، یہ بھی دینی مدرسے کا فاضل ہے۔ اور انشاءاللہ جب تک آپ حضرات کا تعاون شامل رہا، انشاءاللہ کوئی طاقت کوئی قوت نہ ان مدارس کو ختم کر سکتی ہے، نہ قرآن کے ان
मराकज़ को खत्म कर सकती है। इंशाअल्लाह जब तक कमले वाले मोहम्मद का नाम जिंदा है, कुरान जिंदा है, इंशाअल्लाह कुरान के ये मदारिस, कुरान के ये मराकज़ क़यामत की सुबह तक शाद भी रहेंगे, आबाद भी रहेंगे। इंशाअल्लाह आप दीनी मदारिस का साथ देंगे या नहीं देंगे? हाथों को बुलंद करके कहें। कारी अब्दुल माजिद साहब का साथ देंगे या नहीं देंगे? मौलाना अमीर माविया का साथ देंगे या नहीं देंगे? मौलाना अतीकुर रहमान का साथ देंगे या नहीं देंगे? मौलाना महबूब साहब का साथ देंगे या नहीं देंगे? ये आपका इलाका है, इन लोगों के पास बैठे, मुलाकात करें, मसाइल पूछे, हालात पूछे, हजरत बताए मदारिस कैसे चल रहे हैं। इंशाअल्लाह ये मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। आप हजरात से गुजारिश है, अपनी मोहब्बत, अपनी अकीदत, अपनी वाबस्तगी, अपनी निस्बतें इन उलमा के साथ, मदारिस के साथ, मराकज़ के साथ, दीन के इन इदारों के साथ वाबस्ता रखें। इंशाअल्लाह ये मोहब्बतें हम सबको जन्नत में ले जाएंगी। अल्लाह से दुआ है जो कुछ कहा सुना अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह कारी अब्दुल माजिद साहब की इस मेहनत को, काविश को कबूल व मंजूर फरमाए और उनके इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। जो कुछ कहा सुना अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।